بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جاؤ گے، یہ ہمارا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوب کیا گیا، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے پہ اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے کہ وظائف کے ساتھ جو عبادات ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس کے حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کر کے ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، حجابت قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ عز و جل کو اس کے محبوب نام سے پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ تو اور بار بار 5 بار یا ربنا بھی نہایت مؤثر حجابت یعنی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی اور اسماء حسنہ کا فضل و خود پوشیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے۔ ترجمہ: الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی، اپنی اس حاجت کی میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ باران رحمت بھی تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگے۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو، تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضہ اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل نہیں پاتا، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے
पढ़ते रहना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको जितनी दौलत मिल जाएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। 3 दिन लगातार आपने ये अमल करना है, नहायत ही आसान सा अमल है। तो आपने इस अमल के लिए आपको बावजू होने की जरूरत नहीं, बस आप पाक हों। जब आप नमाज फजर अदा कर लें, नमाज फजर अदा करने के बाद आपने जब जाए नमाज से खड़े होना है तो आपने चलते फिरते ये अमल शुरू कर देना है। और एक दिन में सुबह से शाम तक आपसे जितना हो सके आप पढ़ें, इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। आप सुबह से शाम तक जब आपको जहन में आए, जब याद आए, आप इसको पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। पढ़ना क्या है आपने? आपने पढ़ना है या मालिकुल मुल्की जुल जलाल वल इकराम, या मालिकुल मुल्की जुल जलाल वल इकराम। तो सामने स्क्रीन पर ये लिख दिया है या मालिकुल मुल्की जुल जलाल वल इकराम। ये लगातार आपने पढ़ते रहना है और जब भी आपने ये शुरू करना है, इसके अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। सुबह से शाम तक जितना हो सके इसको पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमाए और हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर